سفر در پیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے، سفر در پیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے، لگا دل کو نہ دنیا سے نہ عیش و کام رانی سے، اور چلے گا کام کب تک زور سے زر سے جوانی سے، کنارہ ایک دن کرنا پڑے گا زندگانی سے۔ ہر طرح کی بڑائی بزرگی اس پروردگار عالم خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بادہ ان گنت اور بے بہا بے شمار لا تعداد درود و سلام نازل ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین اور اس پروگرام کے رچانے والے نوجوانان، اس زمین پر جتنی بھی مخلوقات آئی، ہر ایک کا ایک دائرہ اللہ رب العالمین نے قائم فرما دیا تھا، اور ہر ایک کی تجویز لگا دی، ہر ایک کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ اس وقت سے کوئی بھی مخلوق، خواہ وہ زمین پر کتنی بھی طاقت والی مخلوق کیوں نہ ہو، اور کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، عروج کے بعد اس کا ایک نہ ایک دن زوال ضرور آ جاتا ہے۔ اور اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر ان کے بعد نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، ہر ایک کو آنے بھی ہے اور فنا بھی اس کی ہے، اور یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی۔ دنیا میں کتنے لوگ آئے، کتنے چلے گئے، لیکن دنیا کے مجلسوں کی رونق وہی رہ گئی، بلکہ رنگ رلیاں اور بھی بڑھتی چلی گئی، اس لیے کہ دنیا دھیرے دھیرے پروگریس کرتی ہے، دھیرے دھیرے اپنے عروج کی طرف جاتی ہے، پھر انتہا کو آ جانے کے بعد ایک دن خاتمہ پوری دنیا کا ایک بارگی ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام آئے، چلے گئے، ان کی ذریت آئی، ان کی ذریت میں الگ الگ قومیں آئی، سارے کے سارے لوگ چلے گئے، ساری قومیں چلی گئی۔ انبیاء کرام کا سلسلہ چلے، اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی اشاعت کے لیے، دین پہنچانے کے لیے دنیا میں انہیں مبعوث فرمائے، وہ بھی چلے گئے۔ کسی کی بھی بقا نہ رکھی، کسی نے 1000 سال زندگی پائی، کسی نے 800 سالہ زندگی پائی، کسی نے اس سے کم زندگی پائی، لیکن ہر ایک کو اپنے مقررہ وقت میں اس دنیا سے چلا جانا ہوا۔ کسی کی بقا ایسی نہ ہوئی کہ ازل سے پیدا ہوئے اب تک رہ گئے، آج تک دنیا میں وہ زندہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین نے شیطانوں کو یہ طاقت دی
کہ قیامت تک موت نہ آئے گی، مہلت دے دی، لیکن فرمایا کہ تجھے بھی ایک دن خاتمہ تیرا بھی آئے گا، میرے سامنے حساب و کتاب دینے کے لیے سامنے آنے کے لیے جو ایک دروازہ میں نے قائم کر رکھے پوری مخلوق کے لیے، ہر ایک کے لیے میں نے اپنے پاس آنے کا ایک ہی دروازہ چوز کیا، ایک ہی دروازے کا انتخاب فرمایا، اور وہ دروازہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہاری موت ہے۔ کسی کی موت گھر میں آئی، کسی کی ہاسپٹل میں آ جاتی، کسی کی سفر میں آتی، کہ موت آ جاتی ہے وہ جا کی گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا، کسی کی موت کا وقت، کسی کی موت کی جو جگہ اللہ نے قائم فرما دی، ٹس مس نہیں ہوتے، اسی جگہ پہ اسی وقت میں اس کی موت آئے گی۔ کیا مجال ہے ایک ساتھ ٹل جائے، آگے پیچھے ہو جائے، کیا مجال ہے اس جگہ سے ٹس مس ہو جائے، ہٹ جائے۔ کوئی آدمی اندھیری کوٹریوں میں ہو، کوئی بنگلہ میں ہو، کوئی آدمی عمارتوں میں ہو، کوئی آدمی بڑے بڑے اپنے عمارتوں کی تعمیر کیا ہوا ہو، مضبوط عمارت بنی، چاہے کوئی آدمی بڑا کمزور گھر میں ہو، اینٹ مکان کے گھر میں ہو، مٹی کے مکان میں ہو، وہاں بھی موت آ جاتی، موت کے لیے کوئی شے رکاوٹ نہیں بن پاتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، میں نے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر فرما دیے۔ فَمَا لَگَا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، جب تیری موت کا وقت آن پڑے گا، چاہے جس جگہ بھی ہو گئے وہ موت آ جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، خواہ تم کسی مضبوط قلعے میں بندہ اپنے آپ کو کیوں نہ کر بیٹھے، جہاں پر ہوا کی گزر بھی نہ ہو، موت اس جگہ بھی آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اور میرے پیغمبر اعلان کرو جس موت سے یہ لوگ بھاگتے وہ موت ہی نے آ کر ملاقات کرے گی، آ لگے گی۔ کیا مجال ہے کہ موت سے وہ بھاگ سکے؟ اور جب یہ موت آ جاتی ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اے چھپے ہوئے انداز میں چھپ کر گناہ کرنے والوں، تیری رب کریم کو اس کا پتہ ہے، اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں کے علم میں، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، حاضر بھی۔ کوئی آدمی ظاہری طور پہ گناہ کرے، گلیوں میں گناہ کرے، مکانوں میں گناہ کرے، اندھیری کوٹریوں میں گناہ کرے، علل اعلان کسی مجلس میں بیٹھ کے گناہ کرے، مجموعی طور پر گناہ کرے، کوئی آدمی تنہائی میں گناہ کرے، اندھیری رات میں گناہ کرے، اللہ رب العالمین کو ہر ایک شے کی خبر لگ جاتی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تم پھر غیب اور حاضر تمام چیزوں کی جاننے والی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں وہ تمام چیزوں کی خبر پہلے دے گی۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، ہر ایک چیز کی خبر پہلے دے کر اللہ رب العالمین اس بندے کو عذاب کا یا پھر جہنم میں جانے کا یا جنت میں جانے کا فیصلہ سنائے گا، بندے سے فرمائے گا اب تیرا فیصلہ اس میں کیا ہوتا ہے، تو اپنا فیصلہ خود سے تو کر لو۔ فَمَا كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، تیرے نام اعمال تیرے سامنے کھلا، دیکھ لو دنیا میں جو بھی بدمعاشی کی ہر ایک چیز رقم تیری اس کتاب میں ہے۔
کوئی بھی شے بندہ تو تعجب کرے گا، بندہ حیران ہو جائے گا، بندہ تحیر میں مبتلا ہو جائے گا، ہائے میں نے جو بھی چیز چھپکے کی دنیا کو پتہ نہ لگی اس کتاب میں، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ نام اعمال کو لکھا کس نے، تیار کس نے کیا؟ میں نے کوئی بھی عمل کیا، خواہ وہ نیک ہو چھوٹا ہو، برا ہو بڑا ہو چھوٹا ہو، جو بھی عمل ہو سارے اعمال اس میں رقم کر دیے گئے۔ یہ تمام چیزیں یہ نام اعمال کے اندر کیسے آ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی عبرت کی بات فرمائی، فرمایا اعمار امتی الی الستی ما بین الستین الی السبعین، میری امتیوں کو جو عمر ملی، جو وقت ملا، 60 سے 70 سال کی زندگی ملی۔ اکثر لوگوں کو یہ حال ہوتا ہے 50 سالہ زندگی کٹی، اب کمزوری آ گئی، عزا و جوارے جواب دینے لگے۔ فرمایا میری امت کی لوگوں کو 60 سے 70 سال کی زندگی ملی۔ جب کوئی آدمی 60 سال کی زندگی میں پہنچ جائے انتظار نہ کر، یہ آخری وقت آ گیا۔ اب کوئی یوں کہتا ہے کہ کنبا قبیلہ چھوڑ کی یاری، اصل گھر کی کر تیاری، اور یہ نہ سمجھنا کہ اکیلے سدھاری، اور سب کو چلنا ہے باری باری۔ فما اقلهم من يجوز ذلك، بہت سی کم لوگ ایسے ہوا کریں گے جسے 70 سال سے کچھ زیادہ عمر مل جایا کرے گی۔ کوئی آدمی 70 سال 75 سال 80 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لیا کریں گے، ایسے بڑے کم لوگ ہوں گے کسی کو مل جایا کرے۔ خام خیالی میں نہ رہو کہ مجھے بھی زندگی ملے گی، اب میری زندگی طویل کر دی گئی، لمبی کر دی گئی۔ نہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آئے گی۔ اور اب میں یہ بتلا دوں دنیا کے اندر ہم اور آپ جو اعمال کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم اور آپ صرف اللہ کی مشیت کے لیے کریں۔ اللہ رب العالمین کو کون سی چیز پسند ہے، کون سا عمل پسند ہے، کس عمل سے اللہ ناراض ہو جایا کرتا ہے، انسانوں کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ جب تک زندگی ملی نیک اعمال کرے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے، نیک عمل کرے۔ دولت ملی اللہ کی راہ میں، جب بھی وقت ملے جلدی سے جلدی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس لیے کہ زندگی کا کیا ٹھکانہ۔ اور لوگوں جب موت کا وقت آ جاتا ہے بندہ یہ تمنا نہیں کرتا الہی مجھے تھوڑا وقت دے دے میں نماز ادا کر لوں، یہ نہیں کہتا مجھ سے حج رہ گیا میں حج نہ کر پایا، الہی مجھے وقت دے میں جا کر حج کر لوں، یہ نہیں کہتا الہ العالمین میرے روزے چھوٹ گئے میں روزے رکھ لوں، بلکہ آرزو ہی کرتا ہے لولا اخرتنی الى اجل قریب، الہی مجھے اتنا تھوڑا سا وقت دے دے، اتنی سی مہلت دے دے کہ پروردگار عالم
میں اپنے مالوں کو تیری راہ میں خرچ کروں، میں پروردگار عالم میری پاس جو دولت بچی تھی، جو میں نے بخیلی کی وجہ سے اپنے پاس بچا کر رکھے، گاؤں میں مدرسے قائم ہوئے نہیں دیے، غریب آئے فٹکار کی بگا دیے، یتیموں کو ہم نے مال نہ دیے، غریبوں پہ خرچ نہ کیے، قرآن کریم کی تلاوت کرانے کے لیے جس مدرسے کو ایجاد کیا جاتا، جس مدرسے کو کھولا جاتا، میں نے اس پہ خرچ نہ کیے۔ بندی کو ایک ہی تمنا آئے گی، اور پروردگار عالم لولا خرتنی الی اجل قریب الہ العالمین، اتنی سی مہلت دے دے جو مال میں نے تیری راہ میں خرچ نہ کیے۔ علماء کرام کی جماعت آئی، طرح طرح کی نصیحتیں ہم نے سنے، پھر بھی ہم نے پروردگارہ سختی سی کام لیے، ایک کان میں سنے دوسرے میں نے اڑا دیے۔ الہی مجھے پتہ نہ تھا، اب مجھے یقین آ گیا، الہ العالمین مجھے اتنی مہلت دے دے، میں اپنی دولت تیری راہ میں خرچ کر کے آ جاؤں، پھر مجھے موت آئے۔ میں جب تیری راہ میں پروردگارہ اپنے دولت خرچ کر دوں گا تو الہ العالمین پھر میں صالحین میں میرا شمار ہو کر آئے گا۔ میں گنہگاروں میں آج شامل اس لیے ہوا جاتا ہوں، میرا گناہ اس لیے بڑا ہوا الہ العالمین کہ میں نے دولت بچا بچا کر رکھ لی اپنے گھر میں، اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ میری دولت مجھے ابدی زندگی عطا کر دے گی۔ لیکن او لوگو خدا جانے کہ یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، اور ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ الہ العالمین کروڑوں لوگ چلے گئے، اربوں خربوں چلے گئے، مجلس کی وہی رونق رہی، دنیا کی وہی رونق رہی، میری بات بھی جو لوگ آئیں گے دولت پڑی رہ جائے گی۔ سارے اعمال جو نیک ہم کریں گے، تین چیزیں بندی کا بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یاد تو کرو، یتبع المیت ثلاثہ، جنازے جب اٹھا کر لی جایا جاتا تین چیزیں ساتھ جاتی ہے، عملہ ومالہ، اس کا مال بھی جاتا، اس کا اموال بھی جاتا، اور اس کی نیکیاں اعمال بھی جاتے۔ فَيَرْجِعُ اثنان، قبر تک جا کر دو چیزیں واپس گھر کو آ جاتی، اور ایک چیز جو نیک عمل ہے وَيَبْقَى عَمَلُهُ، قبر میں اس کی نیکیاں اس کے اعمال باقی رہ جاتے۔ اگر بندے نے نیک اعمال کیے بڑی اچھی بات، قبر میں بھی اسے آرام ملے گا، اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اگر بندے نے گناہ کیا قبر میں وہ دبوچے گی، قبر میں پریشان کیا جائے گا، قبر میں اس کی برائیاں اسی تکلیف دے گی قیامت کی آنے تک۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یوں دیکھ لیجئے، جب آدمی کی موت آتی ہے ان میں سے ہم میں سے کتنے بھی لوگ ہیں دو طرح کے ہوتے، مرد ہوں عورتیں ہوں۔ کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے، کوئی برا عمل کرتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو غنیمت جانی،
اپنی صحت کو غنیمت جانی، جس نے اللہ رب العالمین کے لیے عمل کیے، رات بھی دن بھی کسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ بھلائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرے بندو، او میری بندیوں، میرا قرآن کریم کی تلاوت کرتا جا، زندگی گزارنے کے میری رضامندی کی طریقے قرآن میں دیکھتا چلا جا۔ اگر اس سے روگردانی کی، اس سے غفلت کی، تو یاد رکھ لیجئے کہ جل کی ڈنکے سے لرزتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکے سے لرزتے تھے زمین و آسمان، اور جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ آج قبرستان ذرا جا کر دیکھو، شہر خاموشہ میں ذرا جا کر دیکھو، اور جا کر یہ پوچھو، سوال کرو کہ اے وزیرو، امیرو، غریبو، قبرستان میں لیٹے ہوئے لوگوں تیرا کیا حال ہے؟ مجھے بھی بتلا جاؤ۔ زبان حال سی وہ آواز لگائیں گے، شہری خاموشاں سی آواز آئے گی، ایز لوگوں جسی آج زندگی ملی، میری حالت تو دیکھ، میں کل تیری طرح زمین پہ چلا کرتا تھا، میں تکبر کیا کرتا تھا، میں جوئے کھیلا کرتا تھا، میں شراب پیا کرتا تھا، میں تاش پہ جوئے پہ بیٹھا کرتا تھا، ہماری عورتیں باہر جایا کرتی تھی، بے پردگی کیا کرتی تھی، تمام لوگوں کی نصیحت کی جاتی ہے۔ اب وہ زمان حال سے قبرستان سے آواز آتی ہے، اور لوگوں جسے زندگی ملی خاموشی میں یہ آواز سن کہ وہ زندگی ملی، اپنی زندگی کو دھوکے کا سامان نہ بنا، دنیا تو سراسر دھوکے کا سامان بنی ہے۔ اور آدمی جب بھی آؤ عمل کر کے آؤ، قبر یہ نہ دیکھتی ہے یہ فلاں کی لاش ہے، یہ فلاں میاں کی لاش ہے، فلاں خاندان کا رہنے والا ہے، فلانی صاحبہ ہے، فلانی عورت آ گئی، ملکہ آ گئی، وزیر آئے، غریب آئے، شاہ و گدا آئے، سب کا مسکن ایک جگہ بنا، مٹی نے سب کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیے۔ قبر سے یہ زبان حال سے آواز آتی ہے، آج جو تیرے پاس ہے خرچ کر لو، آج تجھے صحتیابی ملی، اللہ کی عبادت میں لگا لو۔ کہ در زوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، جوانی میں جو بندہ شراب سی توبہ کر لیتا ہے، بنجل جوانی میں جو بندہ زناکاری سی توبہ کر لیتا ہے، جوانی میں جو بندہ اپنے بھی آبروئی سی توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس بندے کی مثال میری دنیا میں نہ پوچھ، وہ بندہ ایسا گویا کوئی عمل آج تک گناہ کے کیے ہی نہیں۔ اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں جلسے جو رچائے جاتے ہیں، کچھ آپ سے تعاون بھی لیے جاتے، تقریر بھی آپ سماعت کرے، تعاون بھی آپ کرتے رہے۔ یہاں پر الحمدللہ اس علاقے میں اتر دیناج پور کے اندر یہ علم کی تھوڑی کمی محسوس کی جاتی تھی، اب انہیں ہمارے یہاں اس بڑا گاؤں کے یہ جو ہمارے حضرت علی عصری حفظ اللہ صاحب ہیں، اور پھر یہاں اس کمیٹی کی جو نوجوان ہیں، میں یہ امید یہی کروں گا کہ یہ بھی نیک لوگ ہوں گے، عمل کرانے والے ہوں گے، خود عمل کرنے والے ہوں گے، ان کا ارادہ یہ بنے گا علماء کرام کی جماعت آئے گی، تقریر سماعت کریں گے، عمل کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ لوگ
اللہ کی راہ میں جب دیں گے، مدرسے میں دیں گے، اپنا گاؤں میں مدرسہ قائم ہوا، زیادہ سے زیادہ اونچائی پہ لے جانے کا کام ہم اور آپ کا بن جاتا ہے. یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہے. مجھے امید یہ آتی ہے کہ جلسہ کرانے والی کمیٹی کے لوگ سارے لوگ نمازی ہوں گے. اور لوگوں میں کسی کو ذکر دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے یہ نہیں کہتا. میرا ارادہ یہ ہوتا ہے اصلاح ہو جائے. سنو، کئی جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے. میں نے بہار میں گئے، میں نے بنگال کی کئی جگہوں پہ آئے، میں نے پاکوڑ کی علاقے میں پروگرام کیے. میں نے دیکھا بعد میں خبر آتی ہے مولانا جس نے تقریر کرائی، جس نے جلسہ کرائے، سارے لوگ بے نمازی تھے. میں نے کہا ایک بات کہہ دی، یہی چیز ہے جو جلسی کی کامیابی کی نیا لے ڈوبتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرما دیا پہلے عمل خود کرنے کی کوشش کر لیجئے، پھر لوگوں کو سنائیے، لوگوں کو عمل کرانے کی کوشش کیجئے. ہر آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جو خصوصاً مساجد کی کمیٹی ہوا کرتی ہے، مدرسے کی کمیٹی ہوتی، جلسے کی کمیٹی ہوتی، تو سعادت کی بات ہے نا. پھر اس میں آ کر بدبختی کے شکار ہو جانا، یہ پاگل پن دیوانے نہیں تو اور کیا ہے. لوگوں کو سکھلا دینا، لوگوں کو بتلا دینا، پھر اپنے آپ کو بھلا دینا، یہ دیوانگی ہے. اس لیے کہ آج ہماری مجالس میں، ہمارے گاؤں میں، علاقے میں، آپ ذرا یہ اندازہ لگا لیں، پورے اتر دیناج پور کا ذرا آپ مشاہدہ کریں، دیکھیں کتنے مسلمان کی گاؤں ملیں گے، نوجوان ملیں گے، کتنے لوگ ملیں گے. مسلمان کا گاؤں کہلانے والا ملتا ہے، لیکن یوں پتہ لگتا ہے جیسی شام ہوتی ہے ان کی ہڈی میں کدے میں جا کر لگ جاتی ہے. بڑا افسوس اس وقت ہوا کرتا ہے جب ہمارے نوجوان شراب خانے کی اڈے پہ ملتے. یہ توبہ کرنے کا ایک راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور لوگوں آج زندگی ملی، اور کتنے لوگوں کو زندگی ملی تھی، شداد، قارون، فرعون کی طرح طاقت نہ دولت تجھے ملی ہے، پھر بھی اترانا کیوں تیرے لیے. اور کسی نے کیا خوب کہہ دیا کہ دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، اور یہ راستہ ہی چل چلوں کا ہے، ذرا سنبھل کے چل. اس راستے میں چلنے والے کئی ٹھوکریں کھایا کرتے، کئی ٹھوکریں لگا کرتی ہے. اگر کوئی آدمی نیک ہو جاتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. اور میرے پیغمبر جو لوگ نیک ہوتے، جو لوگ نمازی ہوتے، جو لوگ توبہ اللہ کرنے والے ہوتے، جو اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوتے، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے یقولون سلام علیکم. جب نیک لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، عاصم برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بات ثابت ہوتی ہے، بات ملتی ہے کہ آسمان سے فرشتوں کی آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب آدمی موت کے قریب ہوتا ہے، فرشتوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک نہیں، ایک فرشتے آتے. روایت کے مطابق فرشتوں کی آنے کا سلسلہ لگ جاتا، جماعت کی جماعت فرشتے آتے.
اتنے فرشتے آتے کہ وہ آدمی، مرنے والا آدمی اپنے جانکنے کی عالم میں جہاں تک بھی نگاہ دوڑاتا ہے فرشتے فرشتے نظر آتے. اور نیک آدمی ہو، پرہیزگار آدمی ہو، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے یہ فرشتے نہایت خوبصورت چاند کا طرح چمکتا ہوا چہرہ لے کر آتے اور آ کر کہتے ہیں سلام علیکم. اور فرشتے آ کر سلامتی کی دعا دیتے، خوشخبری سناتے اور فرماتے ادخل جنت بما کنتم تعملون. اب تیرے وقت آ گیا کہ جب تو اپنے رب کی نعمت کی طرف جا رہا ہے. آواز یوں آتی ہے والناشطات نشطا. اس کے لیے اس آدمی کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے آ کر فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت ملک الموت پھر آتا ہے، سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاک و سعید روح آؤ نکل جاؤ. اس طرح آسانی کے ساتھ روح نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے یا جھولے کو باندھ رکھے ہوں کوئی آدمی اسے کھول دے، یا مشکیزہ جو چمڑے کا ہوتا تھا، پہلے پانی رکھنے کا برتن عرب میں استعمال کیا جاتا تھا، جو مشکیزے کا منہ کھول دے پانی کیسے ٹپکنے لگتا ہے، ویسے آسانی کے ساتھ نیک لوگوں کی روح آرام سے نکل آتی ہے. اور یہ جو فرشتوں کی جماعت لگی رہتی ہے، گھر والوں کو نظر نہیں آتا، محلے والوں کو نظر نہیں آتا، اور لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ مرنے والا آدمی اپنے نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت میرے پاس آئی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ تو واقعہ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور آ کر بیٹھ جاتا ہے. اور جنت سی ٹاٹ لے کر، جنت سی خوشبو لے کر، جنت سی لباس لے کر یہ فرشتے آتے ہیں، آ کر دور دور تک بیٹھ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. میرے فرشتوں کی جماعت جو بیٹھی رہتی ہے، ملک الموت آ کر جب روح نکال لیتے ہیں یہ خوشبودار لباس میں اس روح کو لے لیتے ہیں. اور یہ فرشتے جیسے روح نکلتی ہے آسمان خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا ہے، آسمان کی دروازے کھولے جاتے ہیں، آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، ربی کریم کی حکم کے مطابق علیین میں لے جایا جاتا ہے. اور وہاں جا کر اس کی حاضری ہوتی ہے، فلاں کی موت آ گئی، فلاں کی روح آ گئی. فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. ہرگز نہیں، نیک لوگوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوا کرتی ہے. یہ ملک الموت سے فوراً روح کو لے لیتے ہیں، یہ فرشتے آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں، آسمان کی دروازے پہ کھڑے فرشتے محسوس کرتا ہے کوئی پاکیزہ جسم کی پاکیزہ روح آ رہی ہے، دروازے پہ انتظار میں کھڑا ہے. یہ فرشتے لے کر جاتا ہے، کہتا من انت، تو کون ہے؟ کہتا میں فلاں ہوں. کہنے لگا من ماں، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہتا دنیا میں جو سب سے پیارا نام لیا جاتا ہے میرا تیرا نام لے کر بولا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی روح آئی ہے، دروازہ کھولو. دروازے کھول دیے جاتے اور اسے کہہ جاتے کہ اے پاک جسم کی پاک روح، تیرا آنا مبارک ہو.
اور ہر فرشتے یہ تمنا کرتے ہیں کاش اس روح کے ساتھ مجھے دوسرے آسمان تک جانے دیا جائے، تیسرے آسمان تک جانے دیا جائے۔ اسی طرح سے ساتویں آسمان میں اعلیٰ علیین میں جب نام لکھ دیا جاتا ہے پھر روح واپس کر دی جاتی ہے۔ قبر میں منکر نکیر کی سوالات کے لیے جب دفن کر دیا جاتا ہے وہ مرنے والا کہتا ہے قدمونی قدمونی، اور میرے گھر والو مجھے لے چلو، میرے انجام تک مجھے پہنچاؤ، میرے اصل مقام تک مجھے پہنچاؤ۔ قبر میں پھر اس کی روح کو واپس کر دی جاتی ہے اور قبر میں منکر نکیر نہایت خوبصورت انداز میں آ کر اسے اٹھا دیتا ہے، اور اٹھانے کے بعد پھر وہ آدمی جب نیک ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ پچھم کی طرف سورج غروب ہوا جا رہا ہے، میری عصر کی نماز ختم ہونے والی ہے، قضا ہونے والی ہے، اس کا وقت جانے والا، اٹھ کے فوراً پہلے یہ کہتا ہے، اس سے پہلے بھی جب آدمی قبرستان سے واپس دفن کر کے دعا کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے اس وقت لوگوں کے جوتے کی آواز وہ مردے سن لیتے، اتنی جلدی آ کر قبر میں اسے اٹھا دیا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تیری زیادہ کی چاہت نے غفلت میں اتنی ڈالی کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ قبرستان تجھے جانے تک تیری زندگی میں تیری خواہشات ختم ہی ہونے کے نام ہی نہیں لیے۔ نیک آدمی ہوتا ہے، سوال و جواب کے بعد پھر اس آدمی کو آرام سے لٹا دیا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آدمی کو جہنم کے طرف ایک سوراخ کر کے پھر جب نیک آدمی ہوتا ہے اس کے ایک ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے تیری نیکیوں کی وجہ سے تجھے جہنم کے اس عذاب سے بچا لیا ہے، اور پھر جنت کی طرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اے پاک روح، اے پاک جسم، تو اس اعلیٰ علیین سے ہوا کھاتے رہو یہاں تک کہ قیامت آ جائے، تب تجھے پھر سوال و جواب کے بعد یہ جنت ملے گی۔ اور وہی آدمی اگر برا ہو، گنہگار ہو، جس نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی ادا نہ کیے، یا نماز ادا کیے چھوڑے پھر ادا کیے پھر چھوڑے، یہ تمام چیزیں زندگی میں اپنے کھلونے بنا رکھے، اس نے زندگی کی اہمیت نہ جانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برے لوگوں کی روح نکالنے کا وقت آ جاتا، فرشتے آ کر یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر بھی اس کے پہلو پر بھی مارتے، عذاب اس کا یہی سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ مجھے مختصر کرنے کی وجہ سے کئی ایک حدیثیں اور آیتیں چھوٹ رہی ہیں، اس لیے میں یہ مختصر انداز میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں، جب برے